بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا واقعہ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پسندیدہ اور جلیل القدر پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت ہی شان اور بہت ہی بلند رتبہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملتی ہے جو ان کے سامنے بہت ہی زارو قطار رو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے رونے کی وجہ معلوم کی تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ مجھے کوئی اولاد ہوگی یا نہیں، مجھے عورتیں طعنہ دیتی ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ہم کلام ہوئے اور انہوں نے اسی عورت کا ذکر کیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا وہ عورت کبھی صاحب اولاد ہو سکتی ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس عورت کے نصیب میں کبھی اولاد نہیں ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کو واپس آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہارے نصیب میں کوئی اولاد نہیں ہے، تم کبھی صاحب اولاد نہیں ہو سکتی، یہ سن کر وہ عورت زارو قطار رونے لگی۔ اس کے علاوہ وہ عورت بیچاری اور کرتی بھی کیا، کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ ایک دن اسی عورت کے گھر میں ایک فقیر آیا اور اس نے صدا لگائی کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کوئی روٹی تو دو۔ وہ عورت اپنے گھر سے باہر آئی اور دیکھا کہ وہ فقیر اس کے گھر کے باہر ہی بیٹھا ہوا ہے، تو اس فقیر نے اس عورت سے کہا کہ تو مجھے جتنی بھی روٹیاں کھلائے گی اللہ تعالیٰ تجھے اتنے ہی بیٹے عطا کرے گا۔ اس پر اس عورت نے بہت ہی خوشی سے اس فقیر کو 4 روٹیاں پکا کر کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس عورت کو 4 بیٹے عطا کر دیے۔ یہ عورت اس پر بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر اسی عورت کے گھر سے باہر سے ہوا۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور آپ سے فرمانے لگی، آپ نے تو مجھے اس دن یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں ہوگی، دیکھیے یہ میرے 4 بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے 4 بیٹے عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سن کر بہت تعجب ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کوہ طور پر گئے، ہم کلام ہوئے اور کہتے ہیں، یا اللہ، آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس عورت کو کبھی اولاد نہیں ہوگی، اب اس عورت کے گھر تو ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں، یہ سب کچھ کیا معاملہ ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خالی برتن اور ایک چھری دی اور فرمایا، اے موسیٰ، ہم تمہیں تمہارے سب سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن پہلے تمہیں اس خالی برتن میں انسانی گوشت لا کر دینا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ خالی برتن اور چھری لے کر بستی کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بستی میں آ کر بستی والوں سے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس خالی برتن میں انسانی گوشت چاہتا ہے۔ آپ نے پوری بستی گھوم لی لیکن کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو تیار نہ ہوا۔ پھر اچانک سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خالی برتن میں مجھ سے انسانی گوشت مانگا ہے، لیکن بستی میں کوئی بھی شخص اپنا گوشت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی اس شخص نے چھری اٹھائی اور اپنے جسم کے مختلف حصوں سے کاٹ کاٹ کر گوشت دیا اور وہ برتن گوشت سے بھر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انسانی برتن کا گوشت جو بھرا ہوا تھا وہ اٹھایا اور کوہ طور پر جا کر وہ برتن اللہ تعالیٰ کو دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہیں بستی میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم بھی تو انسان ہو، تم بھی تو اپنا انسانی گوشت کاٹ کر دے سکتے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرماتے ہیں، بس موسیٰ، یہی تمہارے سوال کا جواب ہے۔ اس فقیر نے مجھ سے اس عورت کے لیے 4 بیٹوں کی دعا کی تھی،
اور وہ دعا میں نے قبول کر لی اور اس عورت کو 4 بیٹوں سے نواز دیا۔ اے موسیٰ، جب کوئی شخص میری راہ میں اپنا سب کچھ لٹا دے تو میں اپنے لکھے ہوئے فیصلے بھی بدل دیتا ہوں، ان کی حاجتیں پوری کرتا ہوں، صرف ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ وہ مجھ سے مانگتے ہیں اور میں انہیں عطا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہتے ہیں دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے اور سمندر کے رخ بھی بدل جاتے ہیں۔ رب چاہے تو کائنات پوری پلٹ سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا سلسلہ انسان کو کبھی ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں۔ بستی کے لوگ جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، اے موسیٰ، بستی میں بارشیں نہیں ہو رہی، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ بارشیں ہو جائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے اس مجمع میں میرا ایک ایسا نافرمان بندہ ہے، جب تک کہ وہ وہاں سے اٹھے گا نہیں تو میں بارش نہیں برساؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، یہاں کون اللہ تعالیٰ کا نافرما بردار بندہ بیٹھا ہے، وہ یہاں سے اٹھ جائے اور اللہ پاک بارش برسا دیں گے۔ لیکن کوئی بھی وہاں سے نہ اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ